بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی نقطہ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل مثنوی شریف کے پہلے شعر کے حوالے سے اور اس کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان تمام برگزیدہ ہستیوں جن کی وجہ سے آج میں اس نشست پر بیٹھا آپ سے محو کلام ہوں، ان کی بارگاہ میں ہدیتاً نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، پھر درجہ بدرجہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ کے اندر، اور خصوصاً وہاں سے میں ملتمس ہوں کہ آپ کی طرف سے جو ہے فیض جو ہے وہ خصوصی فیض جو ہے نظر عنایت کیا جائے۔ اس کے ساتھ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لالا جی صاحبان، خصوصاً میرے پیر و مرشد معین الدین گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہدیتاً سلام پیش کرتا ہوں، اور اپنے روحانی استاد پیر و مرشد سائیں ایوب پاک کی بارگاہ میں ہدیاتاً سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں باقاعدہ اپنی نشست کا آغاز کروں گا، اور یہ محفل در حقیقت کوئی ایک عالمانہ گفتگو، یعنی کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علمی فضیلت کو جھاڑا جائے یا الفاظ کی بچھاڑ کی جائے۔ در حقیقت اس کا مقصد ہے کہ پیاسے دلوں تک فقر کی تعلیم پہنچائی جائے، اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سلطان الفقر، اور در حقیقت آپ کا مزار شریف عشاقان حق کے دلوں کے اندر، اور آپ نے جو جذب و مستی کے اندر یہ کچھ لکھا، قرآن کے دقیق اور مشکل مضامین کو انتہائی آسان اور سادہ فہم زبان کے اندر آپ نے تمثیلی انداز اپناتے ہوئے جو ہے بیان کر دیا۔ اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کسی بھی چیز کو جب آپ بیان کریں اور اس کا انداز اگر مثال دے کر اس کی وضاحت کر دی جائے تو پھر اس سے آسان فہم کوئی نہیں ہوتا، اور بات جلد سے جلد جو ہے وہ انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے، مشکل سے مشکل۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو مثنوی شریف سے شغف رکھے گا وہ فقر کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے گا، اور اس کا بہت کم جو درجہ یہ ہے کہ جو مثنوی شریف سے شغل رکھے گا وہ شیطان کے حملے سے اور نفس کے حملے سے بچ جائے گا۔ تو اس کو تصفیہ نفس اور پھر تزکیہ نفس کی منازل جو ہیں وہ طے کرنے میں آسانی رہے گی۔ در حقیقت جو عارفانہ یا فقر پر مبنی جتنا بھی علم، جس کو علم الاحسان کہہ لیں یا خضری علم کہہ لیں یا علم لدنی کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دیں،
یہ کامل مرشد کی اجازت کے بغیر اور نظر کے بغیر ممکن نہیں۔ اور مثنوی شریف جو اس سے شغف رکھتا ہے، اس کی باطنی راستے آسان سے آسان تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیۃً سلام پیش کرتے ہوئے آپ سے خصوصی فیض کا متحمل ہوں کہ میں اس نشست پر بیٹھا ہوں تو اللہ مجھے آسان الفاظ میں مثنوی شریف کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ دوستوں سے یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میں بااجازت مرشد اس نشست پر بیٹھا ہوں اور باقاعدہ اشارتاً مجھے حکم ہوا اور پھر اجازت دی گئی کہ مثنوی شریف کو درس کی صورت میں پیش کروں، اور میرے خیال میں ایک طالب علم اگر اچھے طریقے سے پڑھنا چاہتا ہو تو وہ اس کو پڑھانا شروع کر دے، جیسا کہ عام مضامین کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں، تو میرے خیال میں اللہ اس پر آسانی فرماتا ہے۔ تو آج میں مثنوی شریف کے پہلے شعر سے ابتدا کروں گا، اور آپ نے یہ جو محبت کا سفر ہے یہ تقریباً 25 سے 27 ہزار اشعار کی صورت میں آپ نے مختلف حکایات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کا نچوڑ انسان کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ مختصراً بیان کرتا چلوں کہ فقر یا تصوف در حقیقت اپنے معاملات کو درست کر کے اخلاقیات کو اپنا لینے کا دوسرا نام ہے۔ اب میں باقاعدہ آغاز کروں گا کہ بش نواز نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، کہ بانسری سے پوچھ کہ وہ کیا حکایت بیان کرتی ہے اور کن جدائیوں کا تذکرہ کرتی ہے، کن جدائیوں کی شکایت کرتی ہے۔ تو یہاں پر جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بش نواز نے پوچھ نئے سے سن، نئے یہاں پہ مراد باسری جو بانس کا 1.5 فٹ کا انسٹرومنٹ آلہ جس پر 7 جو ہیں سوراخ ہوتے ہیں، 6 اس کی اوپر والی سائڈ پہ اور 1 وہ سوراخ جس کو منہ میں لے کر بجایا جاتا ہے۔ آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو آپ نے باسری کی سریلی آواز سنی، تو آپ کیونکہ اللہ والے تھے تو آپ کی توجہ فی الفور انسان کے جسم کے اندر روح کی طرف متوجہ ہو گئی، اور انسان کا جسم 2 اجسام پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں کثیف جو سامنے نظر آتا ہے مادہ کے بنا ہوا، اور جس میں لطافت کے جہان سے تعلق رکھنے والی روح جو نظر تو نہیں آتی لیکن سارے کا سارا کمال اسی کے اندر چھپا ہے، کہ وہ کہتے ہیں جتھے ہے ایک ذات حق دیے تے میری ذات کوئی نہیں تے صفات کوئی نہیں، تے بلا خاک نمانی نے بولنا کی جنا یار بولے ہندی بات کوئی نہیں۔ تو یہاں پر
نئے سے مراد آپ نے جسم انسانی کے اندر قید روح کو لیا ہے، اور آپ نے یہاں پر بتایا ہے کہ روح یہاں پر قیدی ہے اور آہوزاری کر رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے، اور ان دنوں کو یاد کر رہی ہے جب وہ اپنے اصل سے کٹی اور یہاں پر آ کر قید ہو گئی۔ میں چاہوں گا کہ پہلے روح کا تھوڑا سا تعارف، کہ روح اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے اور عالم امر سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے۔ یہ اس کا جلوہ اتنا پاورفل تھا کہ عام آنکھ اس کا جلوہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اس کو پردوں کے اندر چھپا کر انسانی جسم کی قید میں رکھ دیا اور انسان کو اس کے اوپر حق دے دیا کہ وہ اس کو جیسے استعمال کرے۔ اب یہ عالم امر سے عالم خلق کی طرف اس کو جو بھیج دیا گیا، عالم لاہوت سے عالم جبروت میں، پھر عالم جبروت سے عالم ملکوت میں، اور پھر عالم ملکوت سے اس کو عالم اجسام کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ پہلے یہ اللہ کے قرب کے اندر تھی اور اس کے گرد و نواح میں جو جہان تھے وہ لطافت کے جہان تھے، نوری جہان تھے، جبروت تھا، لاہوت تھا، یاہوت تھا، ہاہوت تھا، فرشتوں کا جہان تھا، اللہ کے اسماء گرامی کا جہان تھا، اللہ کے انوار و تجلیات کا جہان تھا۔ تو یہ ہر وقت اللہ کے نور کو دیکھنے والی روح، اس کو جب جسم کا قیدی بنایا گیا تو اب یہاں پر اس کو وہ تمام نظارے اس سے چھن گئے اور یہ گناہوں کے جہان میں آ کر پھنس گئی، اور اب یہ آہو زاری اور گریہ زاری کرتی ہے کہ انسان تو کس دھوکے کے اندر مبتلا ہے کہ تجھے ایک روز اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، لیکن تو ماں سوا اس دنیا میں پھنس کر رہ گیا ہے اور تیری بالکل بھی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے۔ جھوٹ، کینہ، بغض، حسد، یہ وہ ہتھیار ہیں جو روح کو مسلسل اور متواتر زخمی کرتے ہیں، اور اس کی جو ایک خوراک کا وے پاتھ، وہ پائپ لائن، وہ رستہ جہاں سے اس کو خوراک ملتی تھی، اور اس کی خوراک کیا تھی؟ ذکر اللہ۔ اب جب انسان اس دنیا میں کھو گیا، وہ اس دنیا میں پھنس کے رہ گیا، تو روح کی وہ خوراک کا سلسلہ جو بند ہوا، تو اب یہ لاغر اور کمزور، اور اس قدر کمزور کہ یہ گڑ گڑاتی ہے، واویلا کرتی ہے، فریاد کرتی ہے، اور یہ اس جہان کو اب پانا چاہتی ہے جہاں سے یہ آئی ہے۔ یہی اس کے پہلے شعر میں بیان ہوا ہے کہ انسانی روح کی بات کو کان لگا کر سنو، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ چشم عارف کیف تدبر خد و خال بلکہ بیند عکس روئے ذوالجلال، کہ عارف جو ہے اس کی آنکھ انسان کے خد و خال پر نہیں، اس میں موجود ذات کی طرف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ انسان کو اپنے اندر روح کی آواز کو سننا ہے کہ وہ کیا فریاد کر رہی ہے اور کیوں گڑ گڑا رہی ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ اب یہاں پر جب ہم بات کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ 7 مرتبے تے 7 نے شیک ایدے تے 7 سراں دے نال بنائی ہوئی ہے، بے پیرا وجاوے تے مزہ کوئی نہیں،
ਇਹਦੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਮੈਂ सरदार चुमा जिन्ना हत्था ने जामनी चाही हुई है। तो यहाँ पर इसके जो सुराख हैं ये मैं बताऊं, इसको रिलेट करूं कि ये सुराख अगर इंसानी जिस्म में देखना चाहें तो ये 2 कान, 2 आंखें, 2 नोस्ट्रल्स और ये मुंह, ये 7 सुराख हैं। और इसमें से एक सुराख जो बजाने वाले के मुंह में होता है, और अगर ये किसी अनाड़ी शख्स जो है इस इंस्ट्रूमेंट को उठा ले, बांसुरी को उठा ले, तो जस्ट उसमें से फूंक जो है गुजरेगी, कोई सुर ताल लय पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर कोई हुनरमंद, कोई कामिल, कोई अल्लाह वाला जिसको इंसान मुयस्सर आ जाए कोई, और वो उसकी रूह को जो है वो इस अंदाज से फिर उसकी ट्रेनिंग करे कि मैं इसको बताता हूं कि जैसे बांसुरी का एक मुंह बजाने वाले के मुंह में होता है और बाकी उसकी उंगलियां उन 6 सुराखों पर होती हैं। कभी वो सुराख को बंद रखता है, कभी उंगली उठाता है, कभी रखता है, कभी हवा को निकलने देता है, कभी रोकता है, और इस रिदम से हवा के रुकने और अखराज से और उसकी मुसलसल फूंक से उसके अंदर एक लय पैदा होती है, एक तरन्नम पैदा होता है, एक सुर पैदा होता है, एक तान पैदा होती है। और मुर्शिद कामिल जो है वो कौन सी फूंक अपने मुरीद के अंदर डालता है, ये गौर करने वाली बात है कि वो जो बांसुरी के अंदर फूंक मारता है वो उसको जिक्र कल्बी देता है, और जब सांसों के साथ वो जिक्र करता है, कल्ब पर तवज्जो देता है, सामा तो तस्बीदा कम ले नाम सजन दा इंज हर दम ले, तो फिर ये जो फूंक है, ये जब फूंक बांसुरी के अंदर से गुजरती है और कल्ब पर टकराती है, कल्ब पे जो जब इसकी लय, इसकी तान, इसका सुर और ये वारिद होती है, वारदात करती है, तो फिर वहां पर जो पर्दे पड़े हुए हैं, गुस्से का, शहवत का, कीना का, बुग़्ज़ का, हसद का, मैं का, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सुर से, वो तान से, उस जो है ताल से, ये उस स्ट्राइक से, उस वारदात से वो पर्दे आहिस्ता आहिस्ता ज़ाइल होना शुरू होते हैं। दिल आपको पता है खून पंप करने का काम करता है। अब यहां से पाकीज़ा खून जब जिस्म के दूसरे हिस्सों को मुंतकिल होता है, तो अब गौर कीजिए, वो जो 6 शेख 7वें के अलावा थे, अब वो क्या कर रहे हैं? अब इन 7 शेख्स की बात सुने कि अब वो जुबान जो उसकी मैं में गुजरती थी, अब उसको हक और बातिल के अंदर फर्क करना नसीब हो गया। अब उसको पता चल गया कि लगवियात क्या हैं, फाहिशात क्या हैं। अब इस जुबान को मैंने अल्लाह के रास्ते में किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसकी आंख के अंदर हया पैदा हो गया और उसके कानों ने हक सुनना शुरू कर दिया, बातिल से रुख मोड़ लिया। उसकी सूंघने की हिस्स यहाँ पर नोस्ट्रल्स की नहीं समझी जाएगी, यहाँ पर कि वो मतलाशी हो जाएगा, हक के रास्ते का तालिब बन जाएगा। ये उसकी ये वाली हिस्स जो है वो इस कदर तेज हो जाएगी कि अब उसको हक और बातिल का फर्क समझ आना शुरू हो जाएगा और उसको अपना जो नुकसान है इस दुनिया में रहकर वो नजर आना शुरू हो जाएगा। उसकी रूह में बालीदगी आना शुरू हो जाएगी, उसकी रूह बेदार होना शुरू हो जाएगी और उसकी नजर अपने आमाल पर जा पड़ेगी। ये उस सुर, उस लय का एक जो मकसद था वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। आइए इस
کو ایک اور نظریے سے سمجھاؤں۔ جب اللہ والا ذکر دیتا ہے، سر مارتا ہے، پھونک مارتا ہے، سر نکلتے ہیں، تال نکلتی ہے، لے نکلتی ہے، تو جس طرح کسی لشکر کا ہر اول دستہ جا کر جو ہے میدان جنگ کے اندر اعلان جنگ کرتا ہے اور دشمن کی صفوں کو درہم برہم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ والے کا ذکر دل میں جا کر یہ لغویات اور خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد میں جو ہے مگن ہو جاتا ہے، اس کی صفوں کو درہم برہم کر دیتا ہے اور شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرے مقابلے میں حق آ گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنا ایک قدم نفس پر اور دوسرا قدم جنت میں، اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ افضل ترین جہاد اکبر ہے، اور جہاد اکبر اپنے نفس سے جو ہے جہاد کرنا ہے۔ اب یہ ذکر کی جو پاور، اس کو یہ جو بانسری چلنے لگی، اب آہستہ 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 نام کی ضربیں، نام کی سٹرائک، اللہ 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 اللہ، یا جو بھی ذکر آپ کے مرشد دیں گے، اب وہ جب اللہ 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 کی ضربیں دل پر لگیں گی تو وہ جو مخالف میں نفس کھڑا ہے وہ ایک دن لاغر اور کمزور ہو کر گر پڑے گا، لیکن گرنے سے پہلے وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کو لگے گا کہ اب میں ڈوب رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ مرشد کامل کے ہاتھ پر جو ہے وہ ذکر کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، لا الہ دی مڑکیاں والی مالا گل وچ پاویں، جے مرشد دسے اوویں پھیری پٹھی متاں چلاویں، ایک امام قرآن وچ جیڑا اس تے نگاہ ٹکاویں، تے بلے شاہ کوئی پوچھے تینوں ایہو آنکھ سناویں، میں کنوں دساں اے راز دیاں گلاں۔ اب یہ جو اس کے سوراخ ہیں، اب ان پر جو ذکر اللہ کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں جو ہے رغبت شروع کر دی ہے، تو پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے بندے تو میری طرف آ، تو میری طرف ایک قدم آ، میں تیری طرف 10 قدم آؤں گا، تو میری طرف چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں گا، تو زمین پر ذکر کر، میں فرشتوں کی پاکیزہ محفل کے اندر تیرا ذکر کروں گا۔ پھر آہستہ 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 انسان کے جب نفس کے حجابات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو یہاں پہ نفس کو بھی میں ڈیفائن کرتا چلوں کہ نفس جو ہے وہ نفس امارہ ہر وقت انسان کو گناہوں کے اندر جو ہے وہ اس کو مگن رکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تیری لذت، تیرا سامان بس یہ گناہ ہے، اور یہ ہرگز بھی نفس امارہ جو ہے ہرگز بھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ انسان گناہوں سے دور ہو۔ پھر ذکر کی پاور سے آہستہ 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 اس کے اندر نفس جب کمزور پڑتا ہے تو اس کے اندر نفس کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، اور جب کوئی گناہ اس سے سرزد ہوتا ہے تو وہ نفس لوامہ اس کو سرزنش کرتا ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے اپنے گناہ پر۔ پھر آہستہ 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 جب یہ نفس پھر مزید لاغر اور کمزور ہوتا ہے تو پھر ملہمہ بن جاتا ہے۔ ملہمہ میں وہ کہتا ہے کہ اگر زنا کرنے کے بعد پچھتانا ہے تو میں کرتا ہی نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ پھر نفس پر جب چوٹ پڑتی رہتی ہے ذکر کی، پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اور یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب یہاں پر
بھی سفر رکا نہیں. اللہ والے کی نظر ہو, اللہ کی طرف سے مطلوب ہو, اور جناب یہ محبت کا, یہ عشق کا سفر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے, تو پھر انسان نفس مردیہ پر فائز ہو جاتا ہے. اس کی مرضی اللہ کی مرضی میں شامل ہو جاتی ہے, اور پھر آہستہ 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 وہ نفس کاملہ پر فائز ہو جاتا ہے. اور جب نفس کاملہ پر فائز ہو جاتا ہے, اب اس سے دوبارہ کبھی کوئی سرزنش وقوع پذیر ہو نہیں سکتی. اب وہ کامل اللہ والا بن گیا ہے. بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں, میں نہیں رہتا, میں تم ہو جاتا ہوں. اب وہ اس مقام پر ہوتا ہے, اور پھر اللہ کی طرف سے اس کو مخلوق کے خدا کی خدمت کے لیے چن لیا جاتا ہے. یہ سفر روح کرنا چاہتی تھی کہ وہ عالم امر سے عالم اجسام میں, اب وہ جو ہے سیر اللہ کرنا چاہتی ہے, اللہ کی طرف واپس جانا چاہتی ہے. اور اللہ کی طرف روح جانے کے لیے صرف ایک ہی گاڑی ہے, ایک ہی سواری ہے, اور وہ ہے عشق. جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو. کہتے ہیں کہ کچھ منزلیں ایسی ہیں جن پر قدم نہیں دل جایا کرتے ہیں. رفتن سے با محال مگر از سرے خیال, خود راہ ہمیں قدم با قدم سوئے وے کشم. یہ منزل خود انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے, یہاں پر جایا نہیں جاتا. تو پھر یہ نفس کے حجابات جیسے جیسے اترتے جاتے ہیں, نفس کمزور ہو جاتا ہے, روح کے حجابات جو ہے اترتے چلے جاتے ہیں, نفس کمزور ہو جاتا ہے, روح بالیدہ ہو جاتی ہے, روح توانا ہو جاتی ہے, روح طاقتور ہو جاتی ہے. اب انسان کی توجہ ہر وقت, ہر لحظہ, ہر لمحہ اپنے پروردگار کی طرف جڑنا شروع ہو جاتی ہے. یہ روح کی پکار ہے, یہ روح کا گڑ گڑانا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں کہاں آ کر پھنس گئی ہوں. اس شعر کے اندر جو ہے اسی کو بیان کیا گیا. میں کامل مرشد کے حوالے سے ایک بات بیان کرتا چلوں کہ کامل مرشد کے حوالے سے وہ کیا خوب سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. میرا پورا جسم آنکھ بن جائے تو میں مرشد کو دیکھ کے جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ مطمئن نہ ہوں, میرا دل نہ بھرے. لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ, ایک جو لوں ہے مسام ہے اس کے گرد جو ہے لاکھ لاکھ آنکھیں بھی ہوں. لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ, ہک کھولا ہک کھجا ہوں, تے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے ہور کتھے ول بھجا ہوں. مرشد دا دیدار ہے باہو, مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں. یہ لکھ کروڑا حجا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ فقر کے اس مقام پر فائز ہیں, اس مقام پر فائز ہیں جہاں دوئی ختم ہو جاتی ہے, اور جہاں دوئی ختم ہو جاتی ہے, جہاں میں ختم ہو جاتی ہے, وہاں صرف تو ہی تو ہوتا ہے. اور وہ فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کے مقام پر فائز مرشد ہوتا ہے, اور وہ وہاں پر پھر ذات کے علاوہ وہ اور کوئی ذات نہیں ہوتی. وہ اس کو دیکھنا جس کے دل پر ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کے انوارات کی بارش ہو رہی ہے, اس ذات سے منسلک ہو جانا, وہ ذات جو ہر لحظہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دوزانو ہے, اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتی ہے ذات. تو ایسی ذات جو ماں سوا اللہ کے کچھ بھی نہیں رہتی, جو اپنے آپ کو اپنے ہونے کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے ذات, وہ مرشد کی کامل ذات ہوتی ہے, اور اس کا بیان الفاظ کے اندر ممکن نہیں. یہاں پہ سلطان العارفین کا کہنے کا مقصد یہ تھا
کہ حج پر جائیں تو فلاں نماز کا اتنے لاکھ ثواب، فلاں جگہ پہ نماز کا اتنے لاکھ ثواب، فلاں جگہ پہ اتنے لاکھ ثواب، تو وہ انہوں نے ایک آدھ نماز یا ایک آدھ جگہ کا نہیں کہا، انہوں نے کہا مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لاکھ کروڑا حجا ہوں، یعنی کہ مرشد کا ایک زیارت جو ہے، ایک دیدار جو ہے، وہ ایک حج نہیں، لاکھ اور کروڑ حج اس لیے ہے کیونکہ وہ کہتا ہے پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دید پیر دید کبریا۔ تو آج کی نشست کو میں یہاں پر اختتام پذیر کروں گا کہ یہ شعر بشنواز نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، تو یہ روح کی پکار ہے کہ میری بات غور سے سنو کہ میں کیا حکایت، روح کی بات غور سے سنو کہ وہ کیا حکایت پیش کرتی ہے، کیا بیان کرتی ہے، اور کن کن جدائیوں، دیکھیں نا وہ اللہ کی بارگاہ کی روح ہے، اور پھر فرشتوں کے جہان کی روح ہے، اور پھر وہ اللہ کے اسماء گرامی کے جہان سے منسلک روح، اللہ کے انوارات دیکھنے والی روح، تو وہ تو کن کن جدائیوں کا جو ہے وہ تذکرہ کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ اس جہان میں مجھے کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا جو اس جہان کی بات کرے، جو میٹھی میٹھی باتیں سنائے ڈھولن کی۔ تو وہ ایک ایسا شخص تلاش کرتی ہے جو اس کو وہاں جوڑ دے جہاں سے وہ آئی تھی، اور وہ ذات کامل مرشد کی ذات ہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔